أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. حاضرین، اب اس کے بعد ایک اور مقالہ نگار ہمارے سامنے حضرت خطیب الاسلام اور تاسیس مسلم پرسنل لا بورڈ کے عنوان پر محترم مولانا محمد اظہار الحق قاسمی صاحب استاذ دارالعلوم وقف دیوبند اپنا مقالہ پیش کریں گے۔ السلام علیکم۔ میرے مقالے کا عنوان حضرت خطیب الاسلام اور تاسیس مسلم پرسنل لا بورڈ۔ چونکہ اس مقالے کے اندر چند تاریخی حقائق بھی ہیں، اس لیے میں گوش گزار کر دوں کہ یہ تلخیص ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ تاریخی حقائق تشنہ رہ جائیں، تو میں گزارش کروں گا کہ اس کے لیے مقالے کی طرف ضرور رجوع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوائر علمیہ کی عظیم جامع شخصیت، علم و عمل اور احسان و تصوف کے متفقہ تاجدار، وارفتہ عشق رسول، حسنات اسلاف کے جامع، فکر نانوتوی کے امین، علوم اکابر کے محافظ، فکر دیوبند کے آخری مسلمہ متفقہ ترجمان، خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب علیہ الرحمہ کی شخصیت، موجودہ دور میں جبکہ علمی و فکری سرچشمے خشک ہو رہے ہیں، معنوی و روحانی رشتے کمزور ہو رہے ہیں، اعتدال و توازن کی ڈگر کھسک رہی ہے، بکھرتے رشتوں کے اس عبرتناک منظرنامے میں آپ نے اپنی فکری بلندی سے تحریک دیوبند کو ایک امتیاز و مقام بخشا اور اس کی آفاقیت سے عالم اسلام کو روشناس کرایا ہے۔ آپ کی خوش اخلاقی، دلاویزی ملنے والوں کو ان کی علمی ذہانت، بے پناہ فراست کا امتیاز اور امت کی مجبوری و رنجوری کی عالمگیر کیفیت کے ازالے کے لیے کارگر تدبیر رسائی کی ان کی کوشش پہم کا استحضار ان کی محبت کے لیے اسیر کیے بغیر نہ چھوڑتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کی قلبی وسعت کے سامنے دنیا کی ہر صحرا کی وسعت ہیچ ہے۔ ایک ایسے وقت میں بھی جب کہ حالات نے موسم کو خزاں زدہ کر دیا تھا، اخلاص و روحانیت کی بنیادیں متزلزل ہو چکی تھی، ایثار و وفا کے خیمے راکھ ہو گئے تھے، عرصہ دہر کے ہنگاموں کے آتش پیکار میں وہ اپنے والد بزرگوار کے عزم و حوصلے کا کوہ گرا ثابت ہوئے، اور پھر ایک وقت تمام شورش و یورش کو بھلا کر عفو و صلح کی ایسی تاریخ رقم کی جسے سمجھنے سے آج تک تاریخ ششدر ہے۔ ان کی شوخیت ایک رنگ تک محدود نہ تھی، بلکہ کئی قزحی رنگوں کے حسین امتزاج سے وہ ایک کہکشاں کی صورت میں اپنی ضیاء پاش کرنوں سے عالم کو فیضیاب کرتے رہے۔ نفسیاتی، تاریخی اور روحانی طور پر زیادہ بامعنی بنانے والی طبعی قوت، انسانی امکانات اور کائناتی مظاہر پر حکیمانہ نگاہ ان کا ترائے امتیاز تھا۔ وسعت نظری کی وجہ سے ان میں وسیع النظری تھی۔ وہ اپنی فکری وسعت کی بنا پر امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے اور اتحاد ملت کی دعوت کو زور و شور سے ہر موقع سے ہر بزم میں، اجلاس عام میں اور جمع خاص میں عملی طور سے برپا کرنے کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں اور امکانات کا لیاقت کے ساتھ استعمال کرتے انہوں نے اپنے قول و عمل سے ہر جگہ یہ ثابت کر دکھایا کہ امت اور ملت کی وحدت اصل ہے، باقی تمام سرگرمیاں اس کی فرع ہیں۔ مسلک اور نقطہ نظر کا اختلاف امت کے اتحاد کی راہ میں حائل نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ملت کا وجود ہی معرض خطر میں آ جائے گا۔ قیام دارالعلوم کے بعد تحفظ مسلم پرسنل لا، کچھ ترکات کے بعد میں اس کو لا رہا ہوں۔ 1866 میں قیام دارالعلوم دیوبند کے ساتھ ہی حضرت نانوتوی نے آئلی قوانین کے اجرا و تحفظ کے لیے دارالعلوم دیوبند میں ہی غیر رسمی انداز سے عہدہ قضا قائم فرمایا۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ بحیثیت قاضی مقرر ہوئے، جس کے تحت اسلامی قوانین یعنی پرسنل لا کے آئلی مسائل اور الجھے ہوئے معاملات شرعی اصول پر طے ہونے لگے۔ بالآخر تغیر احوال نے اس نظام کو ختم کر دیا، لیکن تحفظ مسلم پرسنل لا کی جو داغ بیل حضرت نانوتوی نے ڈالی تھی وہ دلوں کی زمین پر قائم ہو چکی تھی۔ گویا ہندوستان میں اسلامی قوانین اور پھر مسلم پرسنل لا میں دخل اندازی کی روایات کا تسلسل انقلاب ہند سے قبل سے ہی جاری ہے۔ بہرحال کچھ ترکات کے بعد انقلاب ہند کے بعد ہندوستانی حکومت ہمیشہ اس بات کی یقین دہانی کراتی رہی ملک میں مسلمانوں کو اپنے پرسنل لا کے نفاذ کا مکمل اختیار رہے گا۔ آزادی کے بعد بنے دستور ہند کے آرٹیکل 20 میں مذہبی قوانین کے تحفظ کی ضمانت دی گئی
شہریوں کے لیے یکساں قانون کی ضمانت بھی دی گئی جو کہ بظاہر دفعہ 25 سے متصادم نظر آتی ہے۔ مسلمانوں کی حالت زار اور ملکی احوال سے حضرت حکیم الاسلام سخت بے چین ہوئے اور اپنی مخصوص لائبریری میں حضرت خطیب الاسلام کو بلا کر ایک مکمل لائحہ عمل تیار کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت خطیب الاسلام کے لائحہ عمل اور وقی منصوبے کے بعد حضرت حکیم الاسلام علیہ الرحمہ نے دارالعلوم دیوبند میں ایک پرسنل لا کمیٹی بنائی۔ بہت سے اجزاء ہیں جو اس کے اندر رہ گئے جن کا تعلق مسلم پرسنل لا سے، حضرت کی تاسیس مسلم پرسنل لا سے ہے، جن کو مقالے کے اندر ذکر کیا گیا۔ أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته